اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح حکم عطا کیا۔ اور دوسرے مقام پر جو دوسرے آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے تلاوت کی، اس میں رب العالمین کے یہ حکم دو مقام سے ہمیں ملے۔ اب یہ دیکھیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بندے اللہ کا ذکر کریں تو یہ بندے کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا سورۃ الجن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان اس ساری مخلوق کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ تو جن انس یہ مخلوق محتاج ہے اللہ کے ذکر کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محتاج ہے، کیونکہ رب روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور اللہ کے بے شمار احسانات ہیں اس مخلوق کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، اسی کی منشا اور مرضی اس نے ہمیں کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک بھی ٹھہرا، ہمارا خالق بھی ٹھہرا، ہمارا رازق بھی ٹھہرا، تو پھر ہمارا حق بنتا تھا کہ کیا کرے؟ اس کا ذکر کرے۔ اب بندے کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان آیات بینات اور اس پہلو سے کیا ہے؟ لازم ہے کہ اللہ نے بندے کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کے بندوں کے اوپر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن یہ رب کا انعام ہے، رب کا فضل ہے۔ رب نے فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے نا، پھر میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور تمہارا ذکر پھر اس سے اعلیٰ اور بہترین اور افضل ہوگا جو رب ذکر کرے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو پیدا کیا، اب بندے کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اللہ اللہ ہو کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ اب رب کے ہم محتاج ٹھہرے، رب ہمارا محتاج نہیں ٹھہرا۔ اس سے یہ بھی پتہ، اور رب نے اس کے باوجود فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرتے رہو، میری ناشکری سے ہمیشہ بچتے رہو، کبھی بھی میری ناشکری نہیں کرنی۔ اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی اور رب العالمین کی رحیمی، اللہ کا کریم ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہار اور جبار ہونے پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے اور رب العالمین جبار بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کریمانہ اور رحیمانہ جو صفات ہے رب العالمین کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے اوپر کیا ہیں؟ غالب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو فرمایا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا جب بندہ ذکر اس فرشی دنیا میں کرتا ہے، اس یہاں پر کرتا ہے، تو رب العالمین اس بندے کا ذکر عرش پر کرتا ہے۔ اور رب نے گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ اے بندے تو میرا ذکر محبوب بندوں میں، میرے محبوب بندوں میں کر، تو میں تیرا ذکر فرشتوں کی محفل کے اندر کروں گا۔ تمہارا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جن بندوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی اور اللہ کا ذکر کیا، صدیاں بھی بیت جائیں، صدیاں بھی گزر جائیں، کئی برس گزر جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو زندگی میں رب کا ذکر کر کے چلے گئے، رب العالمین ان کے ذکر کے چرچے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے سارے بزرگ اور اولیاء چیک کرے دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کے چرچے کیے، اور اس کے مقابل اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کر دیا جی؟ بلند کر دیا، مقام عطا کر دیا کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اسی چیز کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اسی چیز کا نتیجہ اور رزلٹ ہے جو سامنے ہمارے، کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا نا، رب نے فرمایا کہ تم آخری سانس تک میرا ذکر کرتے رہو، آخری سانس تک، اور میں تمہارا مرنے کے بعد بھی کرتا رہوں گا، اور تمہارا جو ذکر کے چرچے ہیں نا، تمہاری انتقال کے بعد بھی جاری اور ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام، اب رب العالمین نے دوسرے آیت کریمہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے نا، اور رب العالمین کا قرب پانے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیا، اور رب العالمین کے شان معبودی اور مسجودی کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں کو بتایا کہ معبود اور مسجود صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے بندوں کیا کر دیے جی؟ ذکر کے چرچے کر دیے، اگرچہ وہ چلے بھی گئے اور سال ہا سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن ممبروں پر آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور ان کی سیرت سے اور ان کی تعلیمات سے آج بھی عوام الناس کیا کرتی ہے؟ استفادہ کرتی ہے، استفادہ ہوتا رہے گا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر جب جو اس کا ذکر کرتا ہے نا، رب العالمین ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و شان کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جو بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب ماں نے آپ کو رخصت کیا تھا نا، ایک تو یہ بات ہوئی تھی، آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں نے یہ کہا تھا، بیٹا اب میں تجھے اللہ کی راہ میں بھیج رہی ہوں، فی سبیل اللہ، میں تجھے روانہ کر رہی ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ میری اور تیری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی، دوسری جو میری نصیحت تجھے کرتی ہوں، بیٹا میری نصیحت کو پلے باندھ لے، ماں جو بھی کہو گی وہ اسے میں مانوں گا اور ہمیشہ اسے یاد رکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ماں نے کہا بیٹا دوسری بات یہ ہے میری، پلے باندھ لے اس کو۔ ماں بتائیں، تو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا آخری سانس تک میری یہ خواہش ہے اور میری یہ نصیحت ہے کہ تیری منہ سے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے، جو مرضی ہو جائے، آخری سانس تک تیرے منہ سے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہ نکلنے پائے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ میری نصیحت ہے۔ آج اگر بیٹا کہیں جا رہا ہو نا تو ساری نصیحتیں ہماری ذات کے متعلق ہوتی ہیں۔ بیٹے کو باپ یا ماں روانہ کر رہی ہے کسی بیرون ملک، اور پتہ بھی ہے واپس بھی آ جائے گا، واپس بھی آنا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں تو اس طریقے سے روانہ کر رہی تھی کہ واپسی کی امیدیں نہیں تھی۔ اللہ کی راہ میں وقف اس طریقے سے کیا، ماں نے کہہ دیا بیٹا جا، اب تو نے مجھے ملنا ہے اور میں نے تجھے ملنا ہے اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، حشر کے دن ملیں گے۔ بیٹا گیا۔ آج ہماری نصیحتیں ساری ہمارے متعلق ہوتی ہیں۔ ماں اگر نصیحت کہے گی بیٹا تو بیرون ملک جا رہا ہے، تو پردیس کے اندر جا رہا ہے، جا کر اپنی ماں کو بھول نہ جانا، اپنے باپ کو بھول نہ جانا۔ کیوں؟ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنے ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ وصیتیں ساری ہماری ذات کے متعلق ہوتے ہیں۔ قربان جائے اس ماں کے اوپر جس ماں نے اپنی نصیحت نہیں کی، بلکہ کیا کہا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کی
फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है। और झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ होता है और सच बोलने से अल्लाह की रज़ा मिलती है। तो बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी तेरी ज़ुबान से झूठ, तो माँ ने तैयारी की, माँ ने तैयारी करके बेटे को रवाना कर दिया। आप जानती हैं कमीज़ के अंदर 40 दिनार सी दिए, और ये भी आता है 100 दिनार के बारे में भी आता है, 100 दिनार के बारे में भी, लेकिन 40 वाली क्या है, ये क्या है, मजबूत है। और फरमाया कि 40 दिनार सी दिए और बेटे को बता दिया, बेटा मैंने सी दिए हैं, जब तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए ना तो इनसे इस्तिफादा करना, इनको इस्तेमाल करना, इनको अपने खर्च में लाना, और जो ज़रूरियात होना उसके लिए इन पैसों को खर्च देना। इसके अलावा 40 दिनार के अलावा और कुछ भी नहीं था। बेटा रवाना हो गया, माँ ने रवाना कर दिया। 70 अफराद पर काफिला एक मुश्तमिल है जो जा रहा है बगदाद शरीफ। माँ ने बगदाद शरीफ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। अब 70 लोग हैं, जिसमें ये एक बच्चा भी है जिसकी उम्र उस वक़्त 12 साल के बारे में भी आता है, मुख्तलिफ रिवायत, लेकिन 12 साल उसकी उम्र। 12 साल की उम्र बच्चा जा रहा है। जाते जाते शाम हुई, जंगल में पहुंचा काफिला। जंगल में जब पहुंचा तो डाकू ने घेर लिया काफिले को, और डाकू उस काफिले को लूटने लगे थे, और ये बच्चा भी उस काफिले के अंदर क्या था, शामिल था। डाकू लूट रहे हैं, और पहले ये डाकू वगैरह जंगलात में होते थे, अब तो शहरों के अंदर भी डकैतियां शुरू हो गई हैं। अफसोस का मकाम ये है कि जो बंदा दुख की घड़ी में भी हो ना, तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई करना होती है, बेदर्द बेज़मीरों ने, वो दुख की घड़ी में भी उस बंदे को नहीं छोड़ते, और अपना ये गलत काम, मज़मूम इरादे, गंदे इरादे को अमली जामा पहना देते। हत्ता कि जनाजों में भी लोगों के माल और लोगों की चीज़ें महफूज और सेव नहीं है। जनाजों के अंदर बाकायदा प्लानिंग करके आते हैं, और लोगों क्या करते हैं, मोबाइल्स में निकालते हैं, पर्स में निकालते हैं। तो याद रखो कि तुम, हाँ, यहाँ पर एक वाक़या आपको पता हुआ था कि अफजल भाई के बड़े भाई मुश्ताक अहमद का इंतकाल हुआ, तो यहाँ पर जनाजा उधर हुआ, तो यहाँ पे लेके आए, दुआ की। तो दुआ के दौरान ही उसके बेटे का पर्स निकाल लिया, उसके बेटे का पर्स निकाला। मैं कि इतनी बेहिसी, इतनी बेज़मीरी का मुज़ाहरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, हमारे असलाफ की तालीमात, हमारा दीन, हमारा इस्लाम सारा पर से पुश डाल दिया। ये तो वो वक्त होता है कि जो चारपाई पर लेटा हुआ उसको देख के अपनी मौत को याद करना होता है। ये सोचना होता है आज ये लेटा है तो कल मैंने लेटना है, आज ये कब्र में जा रहा है तो कल मैंने कब्र के अंदर जाना है, आज अगर इसका ऐलान हो रहा है तो कल मेरा भी ऐलान होना है। लेकिन नहीं, भुला दिया शैतान ने इतना हमें। ये हमारी हरकतें हैं, ये हरकतें, यकीन जाने कि हमारे अंदर वो सारी बुराइयां पहुंच चुकी हैं जो पहले थीं, लेकिन बचे हुए ये सरकार का सदका है। क्यों मोहलत है हमारी, बंदा आज भी लौट कर आ जाए, अल्लाह की बारगाह में आ जाए, तौबा, इस मरने से पहले तौबा कर ले तो क्या हो जाएगा, उसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और वाक़या मुझे किसी ने बताया हुआ, पकड़ लिया उसको, उसने पर्स निकाला या मोबाइल निकाला तो उस बंदे को पकड़ लिया, पकड़ कर ना उसको कमरे में बंद किया, बंद करके ना पुलिस को फ़ोन करने लगे। पुलिस को फ़ोन किया, पहले उससे पूछा अभी आप ये करते हो, ये काम, कह रहे हमारा ग्रुप है और हम सिर्फ जनाजों के अंदर जाकर ये काम करते हैं। जनाजों के अंदर बेहिसी, देखिए जनाजों में जाकर दुखी लोगों के दुख को और बढ़ाते हैं, जिनके आंसू जारी हैं उनके आंसू में मजीद इजाफे का बायस बनते हैं। तो आंसू गिरवाना, आंसू निकालना ये बहादुरी नहीं है, बल्कि आंसुओं को पूंछना, आंसू साफ करना, दिलों को सुकून देना, ये है इस्लामी तालीमात। तो उसने बताया कि हम एक जनाजों के अंदर जाकर ये कार्रवाई डालते हैं। पकड़ा, पुलिस को फ़ोन करने लगे तो पता है क्या कहता है, कहने लगा पुलिस को फ़ोन करके क्या करोगे, पुलिस को फ़ोन करके तुम क्या करोगे, पुलिस मुझे ले जाएगी, दो तुम्हारे सामने मुझे बुरा भला भी कहेगी, सब कहेगी, और मुझे मारने तक भी आएगी, बुरा भला भी कहेगी, लेकिन जैसे तुम पीठ फेर कर जाओगे वो मुझे चाय पानी भी पूछेंगे, और तुम मुझे सुबह छोड़कर आओगे वो शाम को छोड़ देंगे, या शाम को छोड़कर आओगे सुबह मुझे छोड़ देंगे। तो ये हालत है हमारी। लेकिन मैं इस वक्त ये कि दुनिया का निज़ाम, दुनिया की अदालतों से तुम्हें रिहाई मिल भी जाए, लेकिन याद रखना एक अदालत क़यामत में भी कायम होगी। एक अदालत उस रब्बुल आलमीन की भी होगी जहां पर ना तुम्हारी सिफारिशें काम आएंगी, ना होशियारियां, ना चलाकियां, ना तुम्हारी ताल्लुकदारियां, ना तुम्हारी रिश्तेदारियां, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। उस वक्त रब अपना इंसाफ करेगा और मजलूम को उसका हक दिलाएगा, और जालिम के साथ क्या होगा जी, जो उसने पाप किए होंगे एक एक चीज़ का, एक एक पाई का उसे हिसाब देना होगा। और उलमा ने यहाँ तक लिखा कि एक सींग वाली बकरी और एक बगैर सींग वाली बकरी,
سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا نا، رب العالمین قیامت میں ان کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی نا اسے کہے گا تو اسے مار، اپنا قصاص لے، اپنا بدلہ لے۔ اس پر علماء نے اعتراض بھی کیا کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، ان پر کوئی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ مکلف بھی شرع نہیں ہے، اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں تو ان سے قصاص وغیرہ۔ لیکن علماء کہتے ہیں کیوں ایسا ہوگا، کیوں اللہ پاک ایک لمحے کے لیے زندہ کرے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا سینگ والی سے، پھر اللہ مٹی کر دے گا ان کو، پھر کیا کر دے گا جی؟ تو علماء نے اس پر لکھا یہ فقط اس لیے ہوگا، اس لیے کہ رب اپنا انصاف دکھائے گا، رب اپنا کیا کرے گا؟ انصاف دکھائے گا، عدل دکھائے گا، لوگوں دیکھو یہ رب کا عدل ہے، تم یہاں بچ کر بھی چلے جاؤ، یہاں سے تمہیں تھانے سے بھی ریلیف مل جائے، عدالتوں سے بھی ریلیف مل جائے اور تم لوگوں کو نقصان بھی پہنچا دو، لیکن یاد رکھ ایک عدالت قیامت میں بھی لگے گی، اللہ کے حضور بھی تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے حضور تجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، تو آج ہی توبہ کرے بندہ اور اللہ کے حضور جھک جائے اور معافی۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا قافلہ جب ڈاکو نے گھیر لیا، قافلے کو لوٹنے لگے نا، قافلے کو لوٹنے لگے، ہر بندے کو لوٹ رہا، بچے کی باری ہے اس کی، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو ایک ڈاکو قریب سے گزرا، کہنے لگا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں میرے پاس۔ اس نے سمجھا کہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، چلا گیا۔ دوسرا گزرا، کہنے لگا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہے، سچ بول رہے ہیں۔ تو اس نے نا دوسرے نے اپنے سردار کو جا کر بتایا، ڈاکو کے سردار کو جا کر بتایا، کہنے لگا کہ یہ بچہ، اس سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے 40 دینار ہیں اس کے پاس، یہ بچہ ہے۔ انہوں نے کہا خود بھی دکھاؤ کہاں پہ ہیں 40 دینار، آپ تلاشی کرو۔ اس نے تلاشی کی، جیب پھرولی، نہیں ہے، دوسری جیب میں تلاشی لی، نہیں ہے، آگے والی جیب، کسی جیب سے پیسے نکلے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے جھوٹ کی بات کی نا تو پھر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ، کہنے خبردار جھوٹ کی بات نہیں کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں۔ پھر آپ کو جلال آیا، پھر آپ کو جلال آیا کہ میں جھوٹ، تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں جھوٹ سے ناتا میرا نہیں ہے، تعلق میرا نہیں ہے، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ کہا پھر کہاں 40 دینار؟ قمیض آپ نے اتاری، قمیض کو الٹا کیا تو ماں نے قمیض کے اندر سیے ہوئے تھے، اس کو سلائی کیے ہوئے تھے۔ جب ان کو کھولا گیا تو واقعتاً ہی 40 دینار نکلے۔ اب ڈاکو کو جو سردار تھا نا، کہنے لگا اگر تم سچ نہ بولتے نا، نہ بولتے، یہ تمہارے پیسے بچ جاتے، 40 دینار ہمیں نہیں مل رہے تھے، تم سچ نہ بولتے تو کیا ہوتے، یہ تمہارے پیسے بچ جاتے، تم اس کو استعمال کر سکتے تھے، لے جا سکتے تھے، اپنی ضروریات زندگی اس پیسوں کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکتے تھے اور اس کو استعمال میں لا سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم اس کو بچا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا 12 سال کی عمر ہے، اور جو سردار تھا نا، سردار، اس کی عمر اس بچے سے کہ 22 سال تو اس کو ڈکیتیاں کرتے ہو چکی تھی، اور روایت میں آتا ہے تقریباً 72 سال اس کی عمر تھی، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ کہنے لگا کہ تو سچ نہ بولتا تو پیسے بچ جاتے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کمال جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا میں پیسوں کو دیکھوں، دولت کے دیکھوں کہ اپنی ماں کی نصیحت کو دیکھوں؟ میں پیسے کو دیکھوں، دولت کو دیکھوں، یا اپنی ماں کی نصیحت کو دیکھوں؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آج صبح ہی میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں تو پوری زندگی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، ابھی تو صبح میری ماں نے بولا ہے، تو میں صبح کا کیا ہوا وعدہ چھوڑ دوں؟ تو پوری زندگی میں نے پوری زندگی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ ماں جو مرضی ہو جائے، تو نے جو کہہ دیا نا، تیرا بیٹا آخری سانس تک اس کو نبھائے گا، آخری سانس تک تیرا بیٹا کبھی بھی اپنے منہ سے جھوٹ کے الفاظ نہیں نکالے گا۔ یہی وجہ ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس یہ کہنا تھا۔ جو سردار تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوگی، آنسو جا رہے ہیں۔ جو اس کے نیچے ہے نا کام کر، کہنے لگا حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنے سردار کہنے لگا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کون لے؟ کہنے لگا جاؤ آج تم جاؤ، کسی اور کا سردار بناؤ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ارے اس بچے کو دیکھو، 12 سال کی عمر ہے، ماں سے کیا وعدہ نبھا رہا ہے۔ میری 72 سال ہو گئے، میں رب سے کیا وعدے نہیں نبھا رہا۔ 12 سال ہو گئے، ماں سے کیا وعدہ نبھا رہا ہے، 72 سال سے میں رب سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں نبھا رہا۔ تم جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، میں تمہارے ساتھ اب نہیں چل سکتا۔ اور پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سردار سے پوچھا
کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا، اس بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کے حضور توبہ کروں گا میں۔ انہوں نے ایسے گھیر لیا سرکار غوث اعظم کو، ایسے ایک ارد گرد اور ایک حلقہ سا بنا لیا، اور مورخ لکھ رہے تھے کہ میں وہاں تھا تو نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم ان کے جھرمٹ میں ایسے لگ رہے تھے جیسے بادلوں کے جھرمٹ میں چاند نہ نکل آیا ہو، ایسے لگ رہے تھے۔ تو سردار نے توبہ کی، اور اس کے جو نیچے والے تھے کہنے لگے آپ اگر ڈکیٹی، رہزنی، چوری میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی ہمارے سردار ہی ہیں آپ، اگر آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ۔ جب توبہ ہوگی نا، توبہ ہوگی، اب ڈاکو کا سردار کہنے لگا اے عبد القادر، اے بیٹا، اب جہاں تو جا رہا ہے نا مجھے بھی وہاں لے چل، مجھے بھی وہاں لے چل جہاں تو جا رہا ہے۔ کہنا میں تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا تو استاد کے پاس جا رہا ہے تو میں بھی اسی کے پاس تیری وجہ سے جانا ہے۔ کیوں؟ کہنا جس استاد کے آگے تو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر لوں گا۔ ایسے سچ سے زندگی کیا ہوگی، پلٹ گئی، بدل گئی۔ اور مدارس کے اندر آج بھی رواج ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مدرسہ میں بھی ایسا ہوا، کیوں؟ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوگا، مدارس میں بھی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اسباق کی تقسیم کی جاتی ہے، سبق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کے درمیان بھی آپ فقہ پڑھائیں گے، آپ حدیث پڑھائیں گے، آپ اصول حدیث پڑھائیں گے، آپ ترجمہ پڑھائیں گے، آپ تفسیر پڑھائیں گے، آپ منطق پڑھائیں گے، آپ فلسفہ پڑھائیں گے۔ یہ تعلیم ہے، یہ فن ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے اندر بھی نا اسباق تقسیم ہونے لگے۔ اسباق کیا ہونے لگے؟ تقسیم۔ اور آپ کا جو ناظم تعلیمات ہے نا، آپ سے کہنے لگا حضرت آپ بتا دیں کون کون سے سبق پڑھائیں گے، آپ کون کون سے سبق پڑھائیں گے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو، سبق کو چھوڑو، جو لائق بچے ہیں نا وہ دوسرے استادوں کو دے دو، جو نالائق ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دو۔ جو نالائق ہے، اور آپ کیا کرتے دیکھیں کمال، دیکھیں صبح کے وقت آپ کیا کرتے؟ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے، صبح کے وقت، اور 10 بجے مدرسہ کی کلاس کو ٹائم دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اور ظہر کے بعد، اب تعلیم دیکھیں، ظہر کے بعد کیا کرتے؟ ظہر کے بعد آپ حدیث پاک کا درس دیتے، حدیث پاک پڑھاتے، اور پھر مغرب کے بعد آپ تفسیر پڑھاتے، ترجمہ القرآن پڑھاتے، اور پھر ہفتے میں 3 دن عشاء کی نماز کے بعد جلسوں سے خطاب کرتے، جلسوں سے بیان کرتے۔ یہ آپ کا کیا تھا؟ شیڈول تھا، اور ہر ہفتے ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر کمال دیکھیں کہ عشاء کے بعد بھی پڑھاتے، اور عشاء کے بعد پڑھانے کے بعد جب ساری مخلوق خدا چلی جاتی نا تو پھر وضو کر کے مصلی لے کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے! پھر لوگ کہتے ہیں دعائیں کیوں کراتے ہیں؟ بھائی دعائیں کیوں نہ کروائیں ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی مانی ہو، ہاں ساری زندگی اللہ کی ہو۔ مجھے ایک مثال، دنیاوی مثال ہے، ایک دنیاوی مثال سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور سارا دن آپ کا کام کرتا ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، آپ کے کپڑے دھوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ جو چیز مانگتے ہیں نا وہ فوراً آپ کے ہاں حاضر کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ 3 سال کے بعد آتا ہے، 3 سال کے بعد، اور 3 سال کے بعد آ کر وہ کہے یار حضرت تو اس بندے کی زیادہ مانتے ہیں، بھائی اس کی کیوں نہ مانے، وہ سارے دن تو اسی کی مانتا ہے، وہ سارا دن تو کیا کرتا ہے جی، اسی کی مانتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا بھی یہی مقام ہے، وہ سارا دن اللہ کی مانتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، وہ سارا دن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ جو ساری زندگی اللہ کی مانے، رب ان کی نہ مانے گا؟ اور قرآن کی آیت ہے، سنو اس سے بات مزید پکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو خاص کر لیتا ہے۔ پھر خاص کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے من یشاء کیا کر لیتا ہے جی؟ کچھ بندوں کو جنہیں چاہتا ہے رب خاص کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے جو مانگے رب انہیں عطا کر دیتا ہے، جو بھی اچھا آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بی بی آئی ایک، اور آ کر کہنے لگی 6 اس کی کیا ہیں؟ بیٹیاں، 6 بیٹیاں۔
اب 6 بیٹیاں ہیں، اب گھر والوں نے، شوہر نے، سسر نے یہ کہہ دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے 7ویں اگر بیٹی ہوئی نا تو تجھے طلاق دیں گے، کسی اور سے نکاح کریں گے۔ کسی اور سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ یہ جہالت آج بھی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی ہے۔ تو تہذیب سکھاتی، آج بھی یہ کیا پائی جاتی ہے؟ آپ نے اس کے خاوند کو بلایا اور آپ نے کہا دیکھ، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا یہ رب کی تقسیم ہے، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا میں بندوں کو کیا رہنا چاہیے جی؟ راضی رہنا جی۔ اور اولاد پیدا کرنا، اولاد بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، یہ کسی مرد اور عورت کے اختیار کے اندر، اور تانے بھی بعض اوقات دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کی بیٹیاں ہوں تانا ہرگز نہیں دینا۔ کیوں؟ رب بیٹیاں دینے والا، اور رب ہی بیٹے دینے والا ہے۔ جس رب نے تجھے بیٹے دیے ہیں اسی رب نے اس کو بیٹیاں دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر خوشی رہنا چاہیے بندے کو۔ اور سرکار کی حدیث پاک تو بیٹے کے بارے میں بڑی کمال کی ہے۔ سرکار نے فرمایا صرف 2 بیٹیاں، کیا کرے؟ ان 2 بیٹیوں کی کہ بندہ پرورش کرے، پرورش کر کے ان کو اچھی تعلیم دے، مطلب دینی تعلیم دے، اور پھر ان کا نکاح کر دے، وہ آگے چلی جائیں۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ بندہ اس طریقے سے جنت میں ساتھ جائیں گے۔ تو جہالت یہ ہے کہ مانا سرکار نے تو اپنی بیٹیوں کو، بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ آئی، آپ نے اس کے شوہر کو بلوایا، کہا اللہ کی تقسیم ہے، رب کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہے تو بیٹے دیتا ہے، چاہے تو بیٹے دیتا ہے، اس میں کوئی قصور نہیں، لہٰذا تو اس کام سے باز آ جا۔ لیکن جو نہ مانے وہ شہنشاہ بغداد کے بھی نہیں مانتے، جو نہ مانے تو وہ ان کی بھی نہیں مانتے، وہ نہیں مانا، کہنے جی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر اب کی بار اس کی بیٹی ہوئی تو اسے طلاق دیں گے، دوسرے سے شادی کریں گے۔ چلے گئے، وہ عورت بھی چلی گئی۔ اب دوسرے دن وہ عورت، اس کا باپ اور اس کی ماں حضور کی بارگاہ میں، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آئے اور آ کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ آپ مہربانی کریں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ اب شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کا باپ بھی بھرے آنسو سے آیا، اس کی ماں بھی بھری آنکھوں سے آئی، اور اس کی بیٹی بھی بھری آنکھوں سے آئی، جس کے ہاں 6 بچیاں تھیں، اور آ کر جب دعا کے لیے کہا نا، تو پھر آپ نے جائے نماز اٹھایا، مصلی اٹھایا۔ طریقہ دیکھیں کیا کیا جی؟ مصلی اٹھایا، اور مصلی دعا بندے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا صلاح المومن، آقا نے فرمایا کہ جو دعا ہے نا وہ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ جب کام تیری طاقت سے اور تیری کوشش سے نہ ہو پا رہے ہوں، پھر مصلی بچھا، اللہ کے حضور دعا کر، پھر دیکھ رب کیسے راستے کھولتا ہے تیرے لیے۔ تو شہنشاہ بغداد میں مصلی بچھایا نا، مصلی بچھایا تو پہلے لفظ جو کہنا وہ کمال کے کہے، کیا کہے؟ کمال کے۔ مصلی بچھا کر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور عرض کی، مالک مجھے یہ بتا کہ ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ میں دعا کروں گا تو دعا قبول ہو جائے گی؟ مالک یہ ان کے دل میں کس نے بات ڈالی ہے کہ یہ میرے پاس آئیں، مجھ سے دعا کروائیں، میں دعا کروں گا تو ان کے مشکل حل ہو جائے گی؟ مالک یہ کس نے ڈال دی؟ یہ کس نے ڈال دی ان کے دلوں کے اندر؟ مالک اگر تو نے ڈالی ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، اگر تو نے ڈالی ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، مالک تو ہی میرے پاس ان کو بھیج۔ اور یاد رکھ، اس سے پتہ یہ چلا کہ رب بھی اپنے بندوں کو نیک بندوں کے پاس بھیجتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بھی۔ یہ وسیلہ تھا، یہ کیا؟ وہی بات آ گئی نا یار، ایک بندہ ساری زندگی رب کی مانتا ہے اور ہم نے رب کی مانی نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں وہ، اور ہم برابر ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ اور نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ساری زندگی رب کی مانی، پھر عرض کی مالک ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے کہ جائیں ہم میرے پاس آئیں، مجھ سے دعا کروائیں؟ انہوں نے کہا مالک تو نے ڈالی ہے، پھر کام بھی تو ہی بنا دے۔ کام اللہ کے حضور دعا کی، دعا ایسے کی، ایسے دعا کر کے نا تو اس بی بی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میری بیٹی میں نے دعا کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے، اب مجھے امید ہے، اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین ہے، اگر رب نے 6 بیٹیاں دی ہیں نا تو رب 7 بیٹے بھی عطا کرے گا۔ ایک نہیں، کتنے بھائی؟ رب نے اگر 7 بیٹیاں دی ہیں تو اب رب 7 بیٹے بھی
تمہیں عطا کرے گا۔ تو کہتی ہے بی جی خود کہتی ہیں کہ پھر بھلا ہو ان کا، اللہ نے پھر مجھے ایک بیٹا نہیں دیا، مجھے رب نے پورے 7 ہی بیٹے عطا کر دیے پھر۔ تو یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کی مانی اللہ کے لیے۔ اور بھی انشاءاللہ باتیں ہیں اور بھی، لیکن یہ ہے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جائیں پھر رب ان کا ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہیں، اللہ کا ہونا پڑتا ہے، اللہ کا بننا پڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا مصداق بن جاتا ہے بندہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ پھر دن میں مانگے، دوپہر میں مانگے، شام میں مانگے، رات میں مانگے، صبح میں مانگے، جب بھی مانگتا ہے، جب بھی ہاتھ کھڑے کرتا ہے، ہاتھ چہرے پہ بعد میں آتے ہیں، رب منتیں مرادیں پہلے پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کی مانی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ اللہ کی ہوتی ہے، رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ جب تو رب کو راضی کر لے گا نا تو پھر بس جو مانگے گا اللہ وہی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔